الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن اور انسان کے عنوان سے ہم قرآن مجید کی مختلف خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آگے چل کر ہم اس کے مطالبات اور اس کے حوالے سے بہت ساری اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ لیکن آج کی نشست میں ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید ایک دلائل سے لبریز کتاب ہے۔ یہ کتاب الدلائل ہے۔ انسان کے سامنے قرآن مجید دلائل رکھتا ہے اور انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں عقلی دلائل بھی ہیں، قرآن مجید میں نقلی دلائل بھی ہیں، قرآن مجید میں آفاقی دلائل بھی ہیں، قرآن مجید میں انفسی دلائل بھی ہیں، اور قرآن مجید میں تاریخی دلائل بھی ہیں۔ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اور انسان سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے وہ انسان کا خیرخواہ بن کر آتا ہے اور انسان کو کئی طریقے سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کی ایک خصوصیت تصریف ہے۔ یہ کئی طریقے سے انسان کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے، کبھی تبشیر کے ذریعے، کبھی انذار کے ذریعے، کبھی سوال کے ذریعے، کبھی ضمیر کو بیدار کرتے ہوئے، ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے۔ تو یہ اس کی تصریف ہے۔ یہ نئے نئے الفاظ کے ساتھ، نئی نئی تشبیہات کے ساتھ، نئے انداز سے انسان سے خطاب کرتا ہے اور اپنے مطالبات اس کے سامنے رکھتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے۔ کتاب الدلائل ہے، دلائل سے لبریز کتاب۔ چند ایک چیزوں کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، ایک، اور شرک کی تردید کرنے کے لیے عقلی دلیل رکھتا ہے کہ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین آسمان کا نظام بگڑ جاتا، لفسدتا۔ پھر اور عقلی دلیلیں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر بہت سارے خالق ہوتے، فرض کیجئے چاند کا خدا اور ہوتا، سورج کا خدا اور ہوتا، زمین کا خدا اور ہوتا، ستاروں کا بنانے والا اور ہوتا، تو ہر خدا اپنی اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا، تو کائنات میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، توافق نہ ہوتا، کوآرڈینیشن اور کوآپریشن نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج اور چاند کے اندر ہم آہنگی ہے، دن کے بعد رات ہے، رات کے بعد دن ہے، سردیوں کے بعد گرمیاں ہیں، گرمیوں کے بعد سردیاں ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ کہہ رہی ہیں ایک ہی ہستی ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے، مختلف خدا نہیں ہے۔ تو وہ انسانی عقل سے اپیل کرتا ہے کہ تم مخلوق کو خدا نہ خیال کرو۔ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور چیز ہے اور مخلوق اور چیز ہے، لیکن انسان کی یہ بے وقوفی ہے کہ وہ ہمیشہ مخلوق کو خدا سمجھ بیٹھا۔ کسی نے پتھروں کی عبادت کی، کسی نے سورج کی، کسی نے چاند کی، کسی نے ستاروں کی، کسی نے جانوروں کی، کسی نے آگ کی پوجا کی۔ تو انسان ہمیشہ نیک لوگوں کو، رسولوں کو بھی خدائی میں شریک سمجھ بیٹھا۔ اللہ کے رسولوں میں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا سمجھا گیا، حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ انسان کی ٹھوکر ہے، غلط فہمی ہے کہ وہ مخلوق کو خدا سمجھتا ہے۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، پیدا کرنے والا اور جو پیدا نہیں کر سکتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کرتا ہے، سوالات کے ذریعے انسانی ضمیر کو بیدار کرتا ہے، اور ایسی اس کی قوت ہوتی ہے سوالوں میں کہ انسان سے جواب نہیں بن پڑتا۔ اور اگر کوئی آدمی سچا ہے، اس کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ کا کلام تسلیم کر لے۔ وہ ہے ہی ایسا کلام۔ اب دیکھیے تاریخی دلیلوں کے سلسلے میں وہ بتاتا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھو، کیا ہم نے نیک لوگوں کو بچایا نہیں، اور کیا ہم نے مجرموں کو ہلاک نہیں کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد
التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ کیا آپ نے غور نہیں فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ، قوم ارم کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے سمود کے ساتھ کیا کیا؟ عاد کی قوم جو اونچی عمارتیں بنایا کرتی تھی، سمود کی قوم جو چٹانوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی، وفرعون ذی الاوتاد، اور کھوٹوں والے فرعون کا ہم نے کیا حشر کیا؟ کیا آپ غور نہیں کرتے؟ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ انہوں نے طغیانی اور سرکشی سے کام لیا اور پھر انہوں نے فساد برپا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یعنی اللہ کے پاس ایک قانون جزا و سزا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہلاک شدہ اقوام پر غور کرو۔ تاریخ کو پڑھنے کی دعوت دیتا ہے قرآن مجید۔ تاریخ میں ایک پیغام ہے جنت اور دوزخ کا۔ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ سزا بھی دیتا ہے اور جزا بھی دیتا ہے، اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی۔ تاریخی دلیلوں سے قرآن مزین۔ اب آ جائیے نقلی دلیل۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے قریش کے لوگو، اگر انبیاء کے سلسلے میں تمہاری معلومات کم ہیں تو جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے سب انسان تھے، بشر تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے تھے بازاروں میں، تو انسان تھے۔ تمہیں حیرت ہے کہ ایک انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آخری نبی اور آخری رسول کیوں بنایا گیا ہے؟ ہم جیسا انسان۔ تو تاریخ اٹھا کر دیکھو، اہل ذکر سے پوچھو، تاریخ یہی کہتی ہے کہ جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے۔ انسانوں میں ہی سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے، ان کو رسول بنانا۔ تاریخی دلائل، نون والقلم وما یسطرون، اور فی رق منشور، نقلی دلائل قرآن پیش کرتا ہے۔ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، یہودیوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو تاریخ سے استدلال کرتے۔ اہل کتاب سے کہتا ہے آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، ایمان لاؤ چونکہ یہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں جو چیزیں موجود ہیں اسی کی تصدیق میں ہے، اور سب سے پہلے کافر نہ ہو جانا، بلکہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر تمہیں مسلمان ہونا چاہیے۔ تو نقلی دلائل سے بھی قرآن کام لیتا ہے، یہ کتاب الدلائل ہے۔ اور وہ کہتا ہے ان فی ذالک لآیہ، اس واقعے کے اندر ایک دلیل ہے، اس واقعے کے اندر عبرت کا ایک سامان موجود ہے۔ ان فی ذالک لآیہ کا مطلب ہوتا ہے ان فی ذالک لآیۃ التوحید، آیت الآخرہ، آیت القدرہ۔ اس میں، اس واقعے کے اندر، اس بات کے اندر، اس نقطے کے اندر توحید کی نشانی موجود، جزا و سزا کی نشانی موجود ہے، قیامت کی نشانی موجود ہے، دلیل موجود ہے۔ آیا کا لفظ قرآن مجید میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہ دلائل کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ایویڈنسز کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اولو الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بلا شبہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات کیوں ہے؟ یہ زمین کیا ہے اور یہ آسمان کیا ہے؟ تو جو عقل سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے لیے ایک کتاب وہ ہے جس پر انہیں غور و فکر کرنا ہے، اور ایک اللہ کا کلام ہے جس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اس کے اندر پوری ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، قرآن دعوت فکر دیتا ہے آفاقی دلائل پر غور کرنے، اور وہ کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اپنی خارجی دنیا کو دیکھو، ایکسٹرنل دلیلوں کا مشاہدہ کرو، you will find evidences۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اونٹ کو کس طرح پیدا کیا گیا ہے، اس کی تخلیق کیسی ہے؟
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے اس کو کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا یہ لوگ پہاڑوں پر غور و فکر نہیں کرتے کہ کس طرح یہ گاڑے گئے ہیں؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا یہ زمین پر غور نہیں کرتے یہ کس طرح ہموار کی گئی؟ تو قرآن آفاقی دلیلوں پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو، غیر مسلم۔ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے اپنی اندر کی دنیا میں جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ اس میں انفسی دلیلیں ہیں، انفس کی دلیلیں۔ اپنے ضمیر کو ٹٹولو، اپنے آپ پر غور کرو، اپنے اندر غور کرو، اور جب اپنے آپ میں جھانکیں گے آپ کو نہ صرف اپنی معرفت حاصل ہوگی بلکہ اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی۔ چنانچہ فرمایا گیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے مادے سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفس کے اندر، تمہاری اپنی ذات کے اندر، تمہارے اپنے دل اور دماغ میں اور تمہارے اپنے ضمیر میں ہم نے دلائل رکھ دیے ہیں، کیا تم ان پر غور کرنا پسند فرماؤ گے؟ یہ ہے قرآن جو انسان کو ضمیر میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، یہ آفاقی دلیلیں دیتا ہے، یہ انفسی دلیلیں دیتا ہے، یہ تاریخی دلیلیں فراہم کرتا ہے، یہ عقل سے خطاب کرتا ہے اور نقلی دلیلیں فراہم کرتا ہے۔ قرآن ایک کتاب الدلائل ہے۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقفے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ قرآن مجید کتاب الدلائل ہے۔ اٹ از اے بک آف ایویڈینسز۔ یہ عقلی دلیلیں پیش کرتا ہے، یہ نقلی دلیلیں پیش کرتا ہے، یہ تاریخی دلائل سامنے رکھتا ہے، اور یہ آفاقی دلیلیں، خارجی دلیلیں دیتا ہے، اور یہ انفسی دلیلیں فراہم کرتا ہے، اور اپنے ضمیر میں، دل میں جھانکنے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اس دنیا کو سمجھیں، اس دنیا میں اپنے مقام کو سمجھیں، اور پھر اس دنیا کے بنانے والے اور خود ہمارے اپنے خالق کے بارے میں ہم غور کر سکیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں بہت سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، اور اس کے دلائل پر غور کرنے کے بعد ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ہمارا دل شاداں اور فرحاں ہو جاتا ہے، ہمارے دل اور دماغ کے سارے کانٹے دور ہو جاتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی یاد ہے، اور قرآن کو پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے پیدا کرنے والے کا کلام ہے۔ اس کتاب کو سنجیدگی سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کتاب یہ مطالبہ کرتا ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ کہتی ہے اس کو تیز تیز نہیں پڑھنا، ہر آیت پر رکنا، ٹہر ٹہر کے پڑھنا، رک رک کے پڑھنا۔ یہ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تیز تیز نہ پڑھنا، ایک آیت کے بعد رکو، غور کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا یہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے، تدبر سے کام نہیں لیتے؟ یہ چھپی ہوئی چیزوں کا سراغ نہیں لگاتے۔ تدبر سے مراد چھپی ہوئی چیز حقائق ہوتی ہیں، وہ حقیقتیں ہوتی ہیں، دبر پشت کو کہتے ہیں۔ اور تدبر سے مراد یہ ہے کہ ایک ظاہری چیز ہوتی ہے، اس کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو۔ یہ آپ کو حیرت کی دنیا میں لے کر جاتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بعض سادھو اور سنت ایسے گزرے ہیں جو بہت کم کھاتے تھے، ایک ایک مہینے تک نہیں کھاتے تھے،
پتوں پر گزارا کرتے تھے، لیکن قرآن کی دعوت دیکھیے، قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بچوں ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو، اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا یا حال بنا کر رکھنا، مصنوعی طور پر درویشی اختیار کر لینا، جنگلوں میں چلے جانا، جسم کو تکلیف دینا، اس کو سردی پہنچانا جان بوجھ کر، اس کو دھوپ میں پگھلانا، یہ قرآن کی دعوت نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے زینت اختیار کرو، زینت اختیار کرو کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ سمجھا جاتا رہا کہ نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو گندے کپڑوں میں ہو، جو کپڑے نہ دھوئے، جس کے جسم سے بدبو آئے، لیکن قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے جسم کو پاک رکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے۔ تو اسلام نے زینت کو حرام نہیں ٹھہرایا، اسلام نے نکاح کو حرام نہیں ٹھہرایا، عورت سے نکاح کے بعد تعلق کو حرام نہیں ٹھہرایا، جائز طریقے سے مہر دے کر گواہوں کی موجودگی میں معروف طریقے سے نکاح کیا جائے گا۔ دیکھیے قرآن واضح طور پر کہتا ہے کھولو واشربو ولا تسرفو ان اللہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن یاد رکھو اسراف مت کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیسی متوازن تعلیمات ہیں، کیسی اعتدال پسندانہ تعلیمات ہیں۔ دیکھیے اس کی بعد والی آیت سورہ اعراف کی 32 یہ کہتی ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے پوچھئے کہ کس نے پاک چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، کس نے زینت کو حرام ٹھہرایا ہے۔ من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت کو کون حرام کر سکتا ہے؟ اخرج لعبادہ، یہ زینت تو اللہ کی زینت ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ تو یہاں پر قرآن انسان سے یہ کہتا ہے یہ انجمن میں نے تمہارے لیے سجائی ہے، وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، قرآن انسان سے کہتا ہے اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ میں نے تم لوگوں کے لیے پیدا، خلق لکم، لکم تم لوگوں کے لیے پیدا کی۔ اس میں اگر آلو ہے، اس میں اگر مولی ہے، اس میں گاجر ہے، اس کے اندر سونا ہے، معدنیات ہے، فرٹیلائزرز ہے، اس کے اندر تیل ہے، اس کے اندر گیس ہے، چھپے ہوئے خزانے، اس کے اندر پانی ہے، ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں یہ تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ کون ہے جو اس زینت کو حرام کر سکتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید انسان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کائنات پر خلیفہ ہے، وہ جائے اللہ کی زمین پر پھرے چلے، اس کو استعمال کرے۔ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کھول دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے انسانوں اس اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں کو کھول دیا ہے، فائدہ بخش بنا دیا ہے، تابع کر دیا ہے، آپ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، چاند پہ جا سکتے ہیں، آپ زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، زمین کے پہاڑوں کو کاٹ کر آپ راستے بناتے ہیں، اس کے اوپر اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹرینیں چلاتے ہیں، بسیں چلاتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اور دریاؤں کے آگے بند تعمیر کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور اس کے سامنے بے شمار وسائل رکھ دیے۔ تو یہ دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، انسان احسن تقویم پر پیدا کیا گیا ہے، وسائل کے ساتھ اعلیٰ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن انسان کو توازن کا درس دیتا ہے۔ اب ذرا اور دیکھیں، پرانے زمانے میں جب انسان بھٹکا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگوں نے انسان اور خدا کے درمیان وسیلے اور واسطے پیدا کر لی۔ قرآن ان وسیلوں اور واسطوں کا خاتمہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب قرآن کے آنے کے بعد یہ مصنوعی تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ،
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورۃ البقرہ میں یہ بات بتائی گئی، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ یعنی انسان اور خدا کا تعلق بہت ہی قربت کا ہے، بہت نزدیک ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم رگ جان سے زیادہ نزدیک ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ظاہر ہے کسی وسیلے اور واسطے اور کسی درمیانی شخصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی اور کسی ولی کی، کسی قبر کی، کسی مردہ انسان کی روح کی، کسی اور کو آواز دینے اور صدا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا بہت قریب، ہر انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اگر وہ آخری کتاب پر ایمان لائے اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے، آپ کے راستے پر چلے۔ سارے درمیانی واسطے نکال کر رکھ دیے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن صاف کہتا ہے ان لوگوں سے جو یہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پتھروں کی پوجا کرنے والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان پتھروں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پتھر اصل میں نیک انسانوں کے مجسمے ہیں۔ جب ان مجسموں اور ان بتوں کے سامنے ہم سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے، تو ان مرنے والوں کی روحیں خوش ہو جائیں گی اور وہ روحیں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی اور اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کرا دیں گی۔ ما نعبدہم، نہیں کرتے ہم ان کی عبادت مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ اللہ کی قربت ان کے ذریعے سے ہمارے لیے ممکن ہو جائے۔ قرآن نے اس تصور پر چھری چلائی اور کلہاڑی چلائی اور کہا کہ یہ باطل تصورات ہیں بت پرستی کے، مرے ہوئے انسانوں کو وسیلہ بنانے کے، یہ تصورات غلط ہیں۔ قبروں کو وسیلہ بنانے کے تصورات غلط ہیں۔ اولیاء اور صالحین کو واسطہ اور وسیلہ بنانے کے تصورات غلط ہیں۔ خدا سے مانگو، مانگنے والے مانگ خدا سے، اس کے کرم سے، اس کی عطا سے۔ تو یہ قرآن مجید کی امتیازی خصوصیت ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان جو حجاب تھے، جو پردے تھے، وہ سب اٹھا دیے گئے۔ اب انسان آزاد ہے، وہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ راست تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔